میلاد کے لیے آتے تھے. عالم بننے کے بعد پہلے تخصص تھا نا، تو پہلے تخصص کا کوئی رواج نہیں تھا، پسند بھی نہیں کرتے تھے وہ تعلیم مفتی بن کے فتوے دیتے رہے. تکمیلات ہوتی تھی، منطق اور فلسفے کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ پڑھی جاتی تھی، علم حیات کی بڑی کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اس کو تکمیلات کہتے ہیں. والد صاحب اس کے بڑے ماہر تھے تکمیلات بہت. اس کے لیے آتے تھے بلوچستان سے، ایران سے. پھر یہاں سے جب فارغ ہوتے تو دورہ تفسیر کے لیے مولانا شیخ عبداللہ درخواست صاحب پر جاتے تھے. جو یہاں آیا ہوا ہے تکمیلات کے لیے وہ وہاں بھی گیا ہوا ہے. عجیب بات ہے. اگر بتایا گیا کہ میں وہاں پڑھا ہے، یہ بھائی راج صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، قاری گل محمد صاحب، گل محمد نام تھا، جامن گل قاری گل محمد صاحب، یہ 1963 میں آئے تھے. 2 طالب علم یہاں دورہ حدیث کیا اور ساتھ ساتھ تکمیلات ساتھ ہوتی تھی اس وقت یوز کرتی. پھر دورہ تفسیر انہوں نے عبداللہ درخواست صاحب پاس کیا. تو گل محمد صاحب مجھے مدینہ شریف میں ملے، جو تقریباً جہاں 2-3 سال پڑھایا قرات، پھر اس کے بعد وہ مدینہ سے چلے گئے. مجھے وہاں ان کو پمفلٹ کوئی میرے نا چھوٹا رسالہ ان کے پاس لے گیا، اس پہ جیلم داخون بابل نگر لکھا تھا. مجھے یار یہ ہو سکتا ہمارے استاد کے صاحبزادے ہوں، پہلے میں ان سے معلومات لوں گا بابل نگر کے بارے میں. بوڑھے آدمی تھے، ملنے کے لیے آئے. چہرہ مورا دیکھ کر انہوں نے اندازہ کر لے حضرت کے بیٹے. بڑی محبت سے ملے، بڑی محبت سے ملے. مجھے انہوں نے 50 رومال دیے کہ سوار سارے استادوں کو تقسیم کریں. وہ مجھے بلکہ ایئرپورٹ پر پیسے بھی بھرنے پڑے کیونکہ اوور لوڈ ہو گیا تھا، لیکن میں لے کے آیا. بس وہ آخری ملاقات تھی. اس کے بعد وفات اگلے سال گیا تو وفات پا چکی. تو کہتے ہم 2 طالب علم آئے تھے بلوچستان ٹرین پر. پھر ہم نے وہاں بھی پڑھا. قاری غلام نبی صاحب ان سے پہلے آئے تھے، تو ایران سے آئے تھے، یہاں پڑھ کر پھر یہاں پڑھایا. پھر انہوں نے قرآن مجید یعنی تجوید کے ساتھ پڑھانے کی بنیاد رکھی کوئٹہ میں، پٹھانوں میں قرآن پڑھنے کا رواج نہیں تھا تجوید. پھر انہوں نے اس مدرسے کا نام بھی تجوید القرآن کے نام سے بڑا مشہور، سب سے پرانا مدرسہ ہے تجوید القرآن کوئٹہ. پھر انہوں نے تجوید القرآن وہاں شروع کی. قاری مہر اللہ صاحب بڑے قاری ہیں، ان کے شاگرد اکانسی وغیرہ سب ان کے شاگرد تھے. تو پھر ان کے داماد بھی قاری مہر اللہ، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ وفات پا گئے تھے. قاری مہر اللہ صاحب اب تو بہت بڑا جامعہ ہے، جامعہ القرآن، اس میں دور حدیث بھی ہوتا ہے، ساری کلاسی ہے. لیکن اس کے ساتھ سبا اشرا بھی کرا دیتے ساتھ تک، یہ ان کا لازمی انصاف کے حصہ. تو بہر ان سے انہوں نے پھر اب ان کے نواسے میری خدمت میں تھے. وہ پھر تارس میں حضرت کے بیٹے تو تھے یعنی ہوں گے، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی. سنوں نے پڑھا وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ شاگردوں نے. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے کہ وہ بہت اللہ والا آدمی، یہ خصوصی فرمایا تھا. غلام نبی صاحب بہت نیک انسان تھے. ان کے خواب بھی سنایا تھا کہ وہ میں نے غلام نبی صاحب کو دیکھا وفات سے پہلے، فرمایا اپنی کہ وہ زور سے پڑھیں قل جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان سے. بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں، بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں. حق آیا اور باطل چلا گیا، باطل آئی بھاگنے کے لیے یہ آیت پڑھ. بہرحال اس وقت بہت یعنی رونق تھی. یعنی 300 طلبہ صرف برما کے تھے، برما کے 300 طلبہ تقریباً. جب مچھلی شکار کرتے سردیوں میں، یہ پورے علاقے میں رسیوں پر مچھلیاں لٹک رہی ہوتی تھی. اور یہ مسجد وغیرہ تو تھی نہیں، یہ مٹی تھی. یہاں پر وہ بانس لگا کے اس کو مچھلی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ سردی میں شکار ہوتا تھا، انہوں نے تو روزانہ کھانی ہے. تو پھر آپ اس کی جو سمیل ہوتی تھی، اب آپ خود اندازہ کریں اس کیا حال ہوتا ہوگا کمروں میں.
تو سب یہاں کے مقامی طلبہ اور استاد حضرت والد صاحب کے پاس جاتے اور فرماتے کہ حضرت ان کو منع کریں، کہیں اور سکھایا کریں، نیند ہی نہیں آتی، اتنی سمیل آتی ہے، اس کی مشک آتی ہے. آپ کبھی کراچی اس کے قریب پھرے نا تو آپ کو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کتنی سمیل ہوتی ہے. تو والد صاحب فرماتے کہ ان کا کھانا ہے، وہ مر جائے، بھوکا مر جائے، روٹی کا تو نہیں ہے، تو یہ ان کا کھانا ہے. اب اگر وہ ذخائر کرے گا، ذخیرہ کرے گا تو کام آئے گا نا گرمی میں. ایسے لیکن کبھی منع نہیں کیا، منع نہیں کیا. وہ پھر بوریوں میں بھر کے رکھ لیتے تھے، دانا اس کو پکاتے تھے وہ لوگ مچھلی چاول. اس طرح ایران کے طلبا کی بہت بڑی تعداد. اچھا یہ پرندوں کے شکار کے بڑے شوقین ہیں ایرانی. ہم کئی دفعہ میں اور ڈاکٹر جمیل صاحب کئی دفعہ گئے یہ فورٹ کی طرف، اس کو تو بہت شکار ہوتا تھا، ہر جگہ پرندے ہوتے تھے. تو گلیل سے یعنی اونچے درخت کی چوٹی میں مارنا اور گلیل سے اور اس نے نیچے گرنا تو نشانہ تھا. یہ پرندے و شکار کے بہت شوقین تھے یہ لوگ. بڑا عجیب ازواق کے لوگ تھے. پٹھان چترالی اپنا ان کا نظام تھا چترال والوں کا. یہ پٹھان جو آتے تھے یہ ثوابی و شاور سے ان کا اپنا نظام تھا. یہ ایرانیوں کا اپنا نظام تھا، برمیوں کا اپنا، یہاں والوں کا اپنا. شام کی دال پٹھانوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، لیکن دال تو نہ پکتی تھی. گوشت جو ہے نا وہ ہفتے میں 3 دن پکتا تھا صرف، اور وہ بھی کسائی سے. میں بھی کئی دفعہ لینے جاتا تھا تو جو پرانے ہڈے جمع ہوتے تھے نا بیل کے، وہ دے دیتا تھا ہاف قیمت پر، وہ پکتا تھا. میں نے یہاں آ کر بڑی دعا کی اللہ میاں نیو ٹاؤن کی طرف گوشت جاری کر دے، بہت دعا کی. یہ اس کے بعد سے پھر ایسا ہوا کہ روزانہ بکرے پکتے ہیں. اور یہ جو سفید روشنی ہے نا بنور ٹاؤن سے لے کر آئے. یہاں پہلے پیلے بلب ہوتے تھے، مجھے وہ پسند نہیں تھے، تو میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی. میں نے ٹیوب لائٹیں میں نے بہت لگوا دو، ٹیوب لائٹ ختم ہو گئی، یہ آ گئی سفید سفید نظر آئے. اور گوشت کی بڑی دعائیں کی میں نے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے قبول فرما لیتے تھے تو وہ آہستہ آہستہ پھر لوگ گوشت دینے لگ گئے اور اب گوشت ختم نہیں ہوتا. شام کو دال لیکن گوشت چلتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں بنوری ٹاؤن کی یہاں اس کو جاری کیا اور آ گئی، نسبتیں منتقل ہو گئی. یہ نسبتیں ہی ہیں، سب وہ مرکزہ بھی اللہ نے مرکز بنا دیا. تو وہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ تھا. وہ اور حدیث ہی ہوتا تھا. پرانی بلڈنگ تھی، ابا جی یہاں سو پڑھاتے تھے. ہم 3 سال 4 سال 5 سال کے ابا جی کے یہاں پہنچ جانا اور سج کے چوکڑی مار کے بیٹھ جانا. نیچے نشست ہوتی تھی. ایک پٹھا سا بھی خاص تھا، وہ کافی عرصہ رہا، پتہ نہیں بھی آئے گا یا فنا ہو گیا. وہ اس کو تو رکھنا چاہیے تھا اس کے اوپر. تو وہ جناب پختہ ہوتا تھا، اس پر سب نے پڑھایا. میرا خیال کو 30-40 سال پڑھایا ہوگا اس کو. وہ جناب ہم نے جا کر ساتھ پڑھ جانا، ابا کے شرارتیں بھی کرنی. 35 دور حدیث کے طلبہ اس زمانے میں تو لوگ پڑھتے کب تھے؟ نہیں پڑھتے تھے. 35-40 یہ طلبہ دور حدیث میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ. ہم جا کے بیٹھ جاتے شہزادے ساتھ چوکڑی مار کے. بڑا عجیب زمانہ تھا وہ. بڑی رونقیں تھے اور انداز کے. یہ سب ٹیلے تھے خاص. وہ مغرب کے بعد یہاں کوئی نہیں آ سکتا. اتنی وحشت ناک جگہ لگتی تھی یہ. یہاں مغرب کے بعد سوال ہی پڑا. گیٹ بھی ادھر نہیں تھا، گیٹ ادھر سے پرے نہیں تھا. بس یہ رونق باہر آگے یہاں کوئی نہیں. یہاں بس کھیلنے کھولنے کے لیے بچہ سب کے بعد ہوتے تھے. کبڈی وانجو اس قسم کے کھیل یہاں ہوتے تھے. کیونکہ بٹی تھی ساری، جس میں کبڈی کرتے تھے، کشتی کرتے تھے بچے، طلبا کھیل رہتے تھے. لیکن رات کو مغرب کے بعد کوئی نہیں آتا، بلکہ گیٹ میں لگائے ہوئے تھے، تالے بند کر دیتے تھے، ادھر کوئی نہ آئے. جنات وغیرہ ایسی چیزیں بہت. میں جب آیا ہوں 1987 میں تو یہی حالت تھی. اور یہ مسجد چونکہ اس پر بھی بم مارے گئے، 71 میں بم مارے ہیں اس پر. میں نے اس پر ذکر کیا، ہمیں بھی پرانی بات یاد آ گئی، ہمارے زخم تازہ ہو گئے. 1971 میں اس پر بہت بم مارے تھے. تو راکٹ مارتے تھے اتنا بڑا، ویسے آ کے لگتا تھا جس میں سوراخ ہو گئے تھے. یہاں سے جہاز جاتا تھا 71 میں یوں مارتے. یہاں مورچے تھے
ہم لوگ سب مورچوں میں چلے جانا اور سائرن بجنا اور مورچوں میں چلے جانا. گھر کی خواتین کے لیے والد صاحب نے اس کے نیچے تختے لگوا دیے تھے, چھت کے نیچے, کہ اگر چھت گرے تو تختے پر گرے, اس کے نیچے خواتین چلی جاتی. یہ والد صاحب جنگی سوچ عجیب تھی. سب مورچے تھے, وہ یہاں مارتے تھے. یہ زخمی تھی, میں آیا تو اس میں بھی گھاس ہو گئی تھی بڑی بڑی, جس کو دب کہتے تھے جھاڑو, اور یہاں بھی دب اور اندھیرا, بجلی کا سوال ہی نہیں. تو ہمیں اتنا جوش ہوتا تھا, اب اپنی عقل پر سوچتے ہیں. یہاں نماز ہوتی تھی باہر, یہ جہاں گراؤنڈ بنا ہوا نا, یہاں پر بڑی نماز ہوتی تھی جماعت. میں نے مغرب نماز پڑھنی اور اپنی وہ چادر سے اپنے لینی اور یہاں آ جانا ہے, اور یہاں آ کر اندر چلے جانا. یہاں جو بالکل اندھیرا, اور یہ کوئی موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے, طالب علم کسی کو نہیں لاتا تھا. تو یہاں پر میں نے پھر اوابین کے نفل پڑھنے, پھر خوب دعا کرنی یہاں پر. اور کئی دفعہ سانپوں کی پھنکار بھی آنی دائیں بائیں سے, لیکن ایمان یقین ایسا تھا مجھ سے ڈر نہیں لگتا تھا. اب تو لگنے لگتا. حدیث شریف میں آتا ہے جب تمہاری اولادیں ہو جاتی ہیں, تو حضرت حسن حسین کو پیار کر رہے تو فرمایا کہ انکم لتبخلون, کہ تم بخیل بنا دیتے ہو, وہ تو جب بھی نون اور بزدل بنا دیتے ہو. جب بچے ہو جاتے انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے اور بخیل بھی ہوتا ہے. لیکن فرمایا انکم لحانتا الجنہ, لیکن تم میرے لیے جنت کی خوشبو ہو. ارشاد فرماتے ہیں سونگتے اور چونتے تھے تفنتا. تو اس وقت ایسا وہ تھا کہ بھائی شام ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا. میں نے یہاں یہ میرا پورے سال معمور رہا. ہاں جی, ربا جی رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ کہتے تھے چاہتے ہیں بھائی وہ آباد ایسی ہوگی, یہ اللہ سے مانگنے سے آباد ہوگی, دعائیں کرنے سے ہوگی. بڑے خوشتے تھے, خوش ہوتے تھے, خوش بھی ہوتے تھے. یہ میرا معمول مغرب سے عشاء تک ہوتا. میں پھر ذکر اذکار کرتا اور پھر میں عشاء کی نماز میں پھر واپس آتا. اس پر جب عید آئی یعنی پہلے سال کے بعد, تو والد صاحب سے میں نے عرض کیا کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے. تو اس کا پیسہ نہیں ہے, کیسے کرے گا؟ میں کہ جی بسم اللہ کریں گے. تو میں نے 3000 ٹرالی جو ہے نا یہاں ڈلوا دی سیل میں. یہاں چھت تو تھی نہیں, اور اس وقت تبو بھی نہیں لگتے تھے. روشنی گرم ہو جاتی تھی عید میں. وہ میں نے ابا جی کو کیا تو نماز پڑھے گا, کیسے پڑھے گا, ایسے بولتے تھے. بہرحال لیکن ابا جی اعلان کروں گا کہ بھائی ہم نے کام شروع کر دے, انٹیں آ گئی ہیں تو ہمت کرو. اچھا نہیں, یہ لوگوں کا مزاج ہے. بہت سے لوگ ہوں گے دینا چاہتے ہوں گے بھی کام شروع ہو تو کریں. اب کام شروع کے لیے لیتے ہیں سب سے پہلے. عید پر پھر میں نے اعلان کیا, بیان نماز ابا جی پڑھاتے تھے, بعد میں چھوڑ دی تھی 2 سال کے بعد. تو میں نے جناب وہ اعلان کیا, جناب یہ ہے وہ. خیر لوگوں تک بات پہنچائی کرنے والے لگ جاتے. اس کے بعد پھر عملی کوشش. پھر ابا جی نے کہا کہ قصوری ہے, حکیم صاحب ہوتے تھے ان کی قصوری, وہ ٹانگے کے اوپر سواری کرتے تھے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 20,000 روپये جب شروع ہو. اب تم نے شروع کی تو لایا تو شروع ہو گیا. تو ان کا جی چلے اس کو ملتے. تو بھائی سراج صاحب کو لے گئے, ان سے ملاقات ہو. بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے 20,000 الگ سے رکھے ہوئے ہیں, جب کام یہ 20 آ رہے ہیں. پھر اس 20,000 کے ہم گارڈر لے کر آئے. یہ گارڈر یہ گارڈر لینے گیا جی اتفاق فیکٹری کے گارڈر وہ بناتے ہیں بڑے لمبے گارڈر. وہ گارڈر لمبا ہے نا, اتنا بڑا گارڈر اتفاق فیکٹری والے ہی دے سکتے ہیں آپ کو. وہ فیکٹری سے نواز شریف بولے. تو پھر کسی نے بتایا کہ ان کے والد جو شریف ہیں وہ بڑے مخیر ہیں. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری عبدالغفور صاحب ہمارے یہاں منسٹر ہوتے تھے, اور یہ ابا جی کی دعا سے بنے تھے, ورنہ تصور میں ہو تو وکیل تھے یہاں پر. لیکن ابا جی رحمۃ اللہ دعا کراتے رہتے, اس وقت فجر کے بعد ملتے تھے. تو ضیاء کو ضرورت تھی, وہ بھی چونکہ چودھری تھا ان کو چودھری کی ضرورت تھی وزیر قانون بنانے کے لیے, تو اس کو انتخاب کر دیا. حالانکہ اس وقت کوئی انتخاب نہیں ہوتا, ایسی سلیکٹ کیا. ابا جی نے پھر ان سے, وہ میں ساتھ تھا لاہور میں, والد صاحب ملاقات کی اور کہا کہ ہم نے گارڈر خریدنے
تو تم شریف سے یہ وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف کہ تم اس خاندان میں چونکہ تم بھی وزیر ہو تو یہ خود کو کہو ہمیں رعایت کریں. تو پھر اس نے وہ جو گارڈر تھے 20,000 میں اپنے تھے وہ پھر اس نے میرے خیال 16 میں یا 14,000 میں دیے, یعنی 4 آنے چھوڑ دیے. پھر اس 4 آنے کا فائدہ یہ کچھ 4 آنے کا سیمنٹ آ گیا. اینٹیں تو پہلے تھی تو چھت کا تو یہ ڈاٹ ڈالی ہوئی ڈاٹ ہے اس میں تو بس پھر چھت شروع ہو گئی. آدھی چھت بن گئی تو نماز شروع کرا دی اندر ہم نے. تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے میں نے دعا کی ہے کہ یہ موت نہ آئے جب تک میں اس کی چھت کے نیچے نماز نہ پڑھ لوں. پھر ماشاء اللہ جمعے بھی پڑھے, جمعہ میں پڑھاتا تھا. تو پھر یہ علاقہ پھر اس کو آباد کیا. میرا روزانہ مشغلہ یہ ہوتا ہے سردیوں میں خصوصاً یہ پورے کھیتوں میں اس میں کام کرتا ہوں. طلبا کو ساتھ لے کر کشتی سے وہ جو کانٹے تھے وہ کھاڑنا, زمین برابر کرنا. تو پھول میں نے پھول لے کر آیا نرسری, کافی سارے میں نے پھول لگا دیے. تو صبح کو سارے پھول ٹوٹے ہوئے, طالب علموں نے سارے توڑ دیے. یہ کیا چیز ہے, توڑ دی. تو پھر یہ قوم ایسی کرے گا, ختم محنت کرتا ہے. میں کہا بھائی کتنے دن توڑیں گے, ابھی 2-4 کی پٹائی کروں گا نا پھر آدھے ہو جائیں گے, پھر آدھے ہو جائیں گے. پھر اس پر حاضری لگتی تھی اور 2-4 کی پٹائی ہو جاتی تھی نا توڑیں گے. بس اس کے بعد پھر یہ کم ہو گیا. پھر یہ شیشے کے دروازے شروع کیے تو بٹے مار کے دیکھتے ٹوٹتا ہے کہ نہیں. ابا جی نے کہا کھڑکی کیوں لگواتا ہے؟ میں کہ کوئی بات نہیں ابا جی کتنی دفعہ توڑیں گے, ان کو عادی بنانا ہے. خیر ہم تو ان کی زندگی میں ہی نماز شروع ہو گئی اور کافی چیز انہوں نے دیکھ لی. بھائی آہستہ آہستہ تبدیلی لانا شروع کیا. سب سے پہلے اس مسجد پر محنت کی. آج الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ورنہ 1968 میں تعمیر ہوئی اور 87 تک یہاں کوئی نماز نہیں ہو سکتی. دیکھو 20 سال کے قریب تقریباً یہ بس اللہ نے جب بھی کسی سے کام لینا ہو تو بس وقت ہوتا ہے اس چیز کا. اور والد صاحب بہت پریشان تھے اس کے لیے, مسجد کے لیے بہت پریشان تھے. والد صاحب میری پریشانی اس وقت دور ہوئی جب مولانا عبدالغفور عباسی مدنی جو شیخ ناصر الدین صاحب کے دادا مرشد ہیں, دادا مرشد وہ شیخ تھے, وہ تھے مرید مولانا فضل محمد قریشی صاحب جو ان کے خلیفہ تھے مولانا عبدالغفور مدنی. انہی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بن نوری کو کہو کہ مدرسہ بنائیں انشاءاللہ. اور ان کو خواب میں وسلم آ کر کہا تھا حضرت بن نوری کو کہ عبدالغفور مدنی سے ملو کہ تم نے کیا کرنا. ملن کا مجھے خواب میں آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا مدرسہ بناؤ. پھر واپس آ کر کراچی میں جگہ تلاش کی. میں پہلے اور جگہ پڑھاتے تھے مدرسے. صدر والد صاحب کو پتہ چلا وہ آئے یہاں ملتان, مدینہ سے کبھی کبھی تشریف لاتے, ان کی زیارت کے لیے گئے جاتے. تو ان کو کہا کہ یہ مسجد تعمیر نہیں ہو رہی, اس پر بہت کوشش کے باوجود. تو انہوں نے ایک جملہ کہا لا یجر جر جار ولا یدف دف دافی, کہ جب کسی شے کا جو وقت مقرر ہے لا یجر جر جار, کوئی کھینچنے والا اس سے پہلے کھینچ نہیں سکتا. جر جر کھینچنا, ولا یدف دف دافین, اور جب وقت آ جائے تو اس سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا. لہٰذا آپ حضرت والد صاحب فرماتے یہ جملہ سنتی مجھے اطمینان قلبی ہو گیا, بالکل فکر ہی چھوڑ دی. میں نے بتایا میں نے شروع کرنے لگا تو کہنے لگے جی ابھی کیسے کرے گا یہ وہ, بالکل فکر چھوڑ. اور پھر وہ بس اس کا وقت جو تھا یہ قاری عبدالغفور صاحب مرحوم جو ہے نا قاری بارک والد صاحب, وہ فرمایا والد صاحب سے کہتے تھے مسجد کو امام کا انتظار تھا. امام مولانا امام آیا تو مسجد بن گیا. ماشاءاللہ امام کا انتظار کر رہا. اس کا پہلا امام بھی میں تھا, پہلا خطیب بھی میں تھا. امامت میں نے 2 سال تو بالکل جم کر 5 ٹائم امامت کرائی اس مسجد میں. 2 سال پھر قاری قاسم صاحب کو اپنے ساتھ ایڈ کر لیا میں نے. کچھ نمازیں وہ جاری اکثر میں ہی پڑھاتا رہا.
تو جمعہ بھی یہیں میں نے شروع کیا. جمعے میں پہلے جمعے میں 18 آدمی تھے, میں نے گنے ایسے کافی. اور سب سے اہم جو مقتدی تھے وہ ابا جی تھے. وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ, وہ حدیث میں آتا نا جلدی جمعے میں جاؤ, تو سب سے پہلے جمعے میں ممبر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے. پہلے نفل وغیرہ پڑھتے, تو پھر میں آتا جمعہ پڑھانے, اور ایسے ابا جی سامنے بیٹھتے. مجھے شرم بھی بہت آتی, اس میں کرسیوں کا رواج نہیں تھا, جو اشارے والے بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے نماز. پھر والد صاحب تھوڑا اونچا سنتے تھے, اس طرح کر کے میری تقریر سنتے تھے. کوئی اصلاحی بات ہوتی, بعد میں اصلاح بنواتی, استفسار بھی کرتے گھر میں جب میں واپس آتا. تو اس میں ایک دو دفعہ میں ادھر ادھر چلا گیا, جی ہمیں جمعہ دے دو. نیا میں مولوی صاحب تھا, مولوی صلاح کی طرح ادھر جمعہ دے دو, ادھر جمعہ دے دو. تو والد صاحب نے مجھے فرمایا جمعہ ناغہ نہ کرے, اچھا بات کرتا ہے, اچھا بات کرتا ہے, لوگ دلچسپی سے سنتا ہے, جمعہ ناغہ نہیں کیا. اسے میری عادت ہے, میں بہت کم جمعہ ناغہ کرتا. میں آ جاؤں اپنے مسجد میں جہاں بھی میری ڈیوٹی بہرحال ہے, تو پھر میں جہاں جمعہ شروع کیا. پھر الحمدللہ مسجد پوری بھرنے لگ گئی, اور پھر بڑے حالات آئے جو بھی ہے. پھر اس کے بعد جامع مسجد جو ہے وہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے یہ دھڑ ہے وہ سر ہے مسجد. ہمیشہ وہ مسجد اس کے تابع رہی, ہمیشہ. ہاں جو بھی امام خطیب رہا ہے وہ اس کے تابع رہا ہے. تو مولانا قطب الدین صاحب وہاں پر خطیب تھے, امام تھے. وہ یہاں مسلم شریف پڑھاتے تھے, مدرس تھے ہمارے. ان کا بہت اچانک انتقال ہو گیا, مسجد میں انتقال ہو گیا ہارٹ کا. وہ پھر مشورہ کرنے لگے بھی آپ اچھا. میرا بالکل یہاں سے جانے کو دل نہیں تھا, بالکل 1% بھی, کیونکہ میں آباد کی تھی. میرا دل نہیں چاہتا میں مسجد چھوڑ کے جاؤں یہاں سے. مولانا عبداللہ صاحب اور حافظ سراج صاحب جو نا, انہوں نے بھائی مشورہ کیا بھی وہ اہم مسجد ہے, اب کوئی اور آدمی نہیں ہے کہ جو اس مسجد میں خدمت انجام دے سکے. ہمارے پاس تو مولانا ہی ہے, تو ان کو وہاں منتقل کیا جائے. تو میں نے استخارہ کیا, تو میں سین میں کھڑا ہوں, اور میں نا سفید رنگ کی چادر, جیسے احرام نہیں باندھتے ایسے چادر باندھ رہا ہوں, احرام کی چادر. تو میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی, بھائی احرام باندھ کے سفر پہ حج عمرہ کرنے, میں کہ بھی وہاں اجر و ثواب یا اس کا فائدہ زیادہ معلوم ہوتا ہے. تو پھر میں وہاں منتقل ہو گیا. پھر یہاں مفتی خلیق صاحب اور نظرات کی ڈیوٹی لگا دی. تو لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ شہر کا جو مغز تھا وہ متوجہ ہوا. یہ شہر سے دور سمجھا جاتا تھا, اب تو اندر ہے, ہم دور تھا. تو وہاں گئے تو جو شہری لوگ تھے, شہری جوان تھے, شہری بچے تھے, ان سے بات کی تو انہوں نے بات سننا. پھر وہ طبقہ آہستہ آہستہ جو ہے مدرسے آنے لگ گیا. پھر اس کے حضرت کا حکم آیا کہ پیر کا بیان شروع کرو اس تنوع میں. اس کے بعد پیر کے بیان میں وہی جو جامع مسجد میں ہوتے تھے وہ یہاں آتے تھے. درس قرآن بھی میں نے الحمدللہ 4 سے 5 سال مسلسل دیا, 8 سپارے تک. عشاء کو دیتا تھا, مسجد بھری ہوتی تھی مسجد, اور بڑا بہترین انداز میں درس قرآن دینا. 8 سپارے تک پہنچے تھے تو کچھ سپورٹ کے ایشوز ہو گئے, گورنمنٹ نے کہا رات کو باہر نہ نکلا کریں آپ. پھر وہ پیچھے رہ ہی گیا بیچارہ, وہ پورا نہیں ہم کر سکتے. تو اس طرح پھر وہ میں وہاں منتقل ہو گیا یہاں سے. تو عجیب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, مسجد کے بنانے میں وہ آہ و فغاں بڑی کام آئی. ابا جی کی دعائیں تھی اور ہم نے بھی آگے زور لگایا. اب یہ ماشاء اللہ اس کا کام چلتا ہی رہتا ہے. یہ جو دائیں بائیں ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہم نے تو بعد میں سوچا, لیکن نقشے میں پہلے سے موجود ہے. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ پرانا نقشہ ہے 1968 کا, اس نقشے میں ادھر برآمدہ ہے اور ادھر برآمدہ ہے. تو ہم نے برآمدے کے اوپر پہ یہ بلڈنگیں بنا دی. ہم نے برآمدہ رہے نماز کے لیے اسی طرح, اور اوپر یہ چائے نہیں آئی. دفتر میں جو لگا ہوا ہے, جی جی یہ گورنمنٹ کا بنایا ہوگا. بس غلطی اس وقت یہ ہوئی ہے نظرات سے. خیر اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے, بڑوں کی برکت میں بڑی ہے. اس پر سائن نہیں کروایا, حالانکہ ڈی سی کا بنوایا خود. سائن ہو جاتا نا تھوڑا قانونی ہو جاتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
کوئی ایسا نالائق آ جائے. لیکن خیر ایسا نہیں, ہم نالائق کو لائق بنا دیتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ اس سے ہوتا ہے کہ قانونی ہوتا ہے, لیکن اس میں پوری جگہ ہے, پیچھے والی جگہ بھی اندر نقشے کی. یہ وہ تو نقشے بنانے والی نہیں, صرف محکمہ بلڈنگ کے لوگ ہوتے تھے, وہ آ کر ڈی سی نے سب سے بنوایا پورے کپڑے کے اوپر ہی بنا. کپڑے کے اوپر جو بنا ہوا, تو اس میں والد صاحب نے ادھر برآمدے بنایا ہیں. وہ سر الحمدللہ نے برآمدے بھی بنوا دیے. شاہ عبد الرحیم رائے پور ان کے خلیفہ تھے, وہ بانی ہے. جہاں وہ پرانی, وہ اصل تھی پرانی. تو پھر اس میں 1944 میں کل تو مولانا اللہ بخش صاحب بھی ادھر آیا کرتے تھے, مجلسیں ہوتی تھی. 1944 میں مولانا سید بدر عالم میرچی رحمہ اللہ مدرسے حدیث دیتے تھے, اسی محلے میں ہی رہتے تھے, وہی مقام. 48 تک وہ رہے. پھر اس کے بعد قاری خیر محمد صاحب ایک ہوتے تھے, وہ اس میں خدمت انجام دیتے رہے. پھر مولانا رفیع صاحب خدمت انجام دیتے رہے. مولانا رفیع صاحب کے بعد جو ہے نا وہ اچھا حضرت والد صاحب بیچ میں, حضرت والد صاحب بھی تقریباً والد صاحب نے 20 سال سے زیادہ عرصہ امامت کی. اس کے بعد مولانا رفیع صاحب کو لگا دیا. اس کے بعد مولانا قطب الدین صاحب, اس کے بعد بہت پرانی مسجد ہے. تیلیہ محلے والی, اور ادھر درخانہ والی جو کراچا والے کلاچی ہے, فردوس مسجد, اور ایک نہیں ریلوے بعد میں بنی. یہ 3 مسجدیں وہ 1906 کی 7 کی بنی ہوئی ہیں, یہ 1915 کی بنی. ادھر گئے تو سمندر سے پہلے صحرا ہے, پھر بعد جا کر باقاعدہ مجھے سے لگی جیسے لہریں پانی کی آ رہی ہیں. میں نے کہا پانی اتنا قریب آیا ہوا ہے, میں نے کہا پانی نہیں ہے, ذرا غور کریں. تو دیکھا کہ وہ جو نا وہ گرم ہوا کی وہ لہریں تھیں. اس دن سمجھ میں آیا کہ واقعی صحراؤں میں دور سے پانی نظر آتا ہے, وہ لیکن پانی نہیں ہوتا, وہ گرمی کی لہر ہوتی ہے. شراب ملتی ہے یس زمان ماں, دن میں تو اتنی شدت ہوتی ہے صحرا میں, رات میں صحرا ٹھنڈا ہوتا ہے اور مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ دیر سے گرم ہوگا پھر ٹھنڈا نہیں ہوگا, اس لیے جو پتھر ہے رات کو بھی گرمی دکھاتا ہے. صحرائی اللہ میں جو بھی علاقے ہیں, عرب پورا صحرا ہے. زیادہ لیلے کی ہامہ, روزی کا لیلے کی ہامہ, لا حرف ولا طرف ولا خامہ. میرا جو شوہر ہے, جس میں آتا ہے شوہر, میرے جو شوہر ہے اس کی ہامہ کی رات کی طرح. ہامہ مکہ مدینہ کے آگے کا علاقہ ہے نیچا, لا حر ولا طرف, گرم نہ ٹھنڈا, لا مخافت ولا خامہ, نہ اس سے کوئی ڈر ہے نہ اس سے کوئی تنظیم. اچھے شوہر ہونے کی ہوتا ہے کہ میرا شوہر اچھا ہے, معتدل مزاج, وہ اس کے ہامہ کی رات سے کشمیر, رات جو ہے وہ گرم نہیں ہے. کیونکہ صحرا ہے پورا علاقہ, کردستان کا اصل مطالعہ کا حصہ ہے یہ ٹیلا ہونے کی وجہ سے ہی اتنی بڑی جگہ دے دی. جو ٹیلے تھے یہ مولوی کے حوالے کرو, مولوی یہاں ڈیرے لگائے. یہ 1950-60 تک جو مٹی اڑتی تھی تو دروازے بند کر دی. 60-65 کی بھی طلبہ محسن ہوتا ہے جو رات میں یہاں سوتے تھے نا, سو مٹی میں دبے ہوتے تھے طلبہ بھی. یہ کہ رات کی جب سو جاتا ہے آدمی نیند میں
تو مٹی ہلکی ہلکی اڑتی رہتی ہے صحیح سیراب کو، یہاں سے یہاں ادھر ٹیلا ہے تو صبح دیکھو یہاں ٹیلا نہیں، وہ ٹیلا ادھر آیا ہے. ایسے یہ اگر آپ دیکھنا ہو تو حاصل پور سے آپ آگے جائیں نا لینوں کے ساتھ، وہ ٹیلے اسی طرح کبھی لین کدھر ہوتا ہے کبھی لین کدھر ہوتی ہے. صحیح وہ اس طریقے پر تو اس میں دبے ہوتے تھے. کہتے بعض تو اتنا وہ ہوتا تھا کہ وہ آواز دیتے یار مجھے نکالو، چارپائی نکلواؤ میری، چارپائی اندر آ دیا تو دب جاتی. میں نے خود بتایا ایک سال کی پاگل تو اتنا ہی وہ تھا، تو اس لیے زمین دے دی ہے، بیکار زمین ہے. چلو یہی وجہ ہے کہ یہاں کا پانی میٹھا ہے. یہ ٹیلے تھے تو اپنے اندر بارشیں پتہ نہیں سینکڑوں سالوں سے جذب کر رہے تھے. زمین میں جو پانی ہمارا الگ پورا کڑوا پانی، دیہاتے کا پانی میٹھا ہے. دیہاتی بور کا پانی پیتے ہیں. میں نے چیک بھی کرایا، کہتے کہ بالکل بہترین پانی، کوئی اس میں وہ نہیں. میں نے کہا کہ چلو اس کو فلٹر کرنے کی انتظام ہزاروں سینکڑوں سالوں سے بارشیں ہو رہی. وہ ٹیلا تو جذب پانی باہر نہیں جاتا، اب بھی ہمارا پانی باہر نہیں جاتا. ابھی بھی یہ ریتلی زمین ہے، جیسی بارش ہوگی تو پانی ادھر ہی غائب ہو جائے گا. ایسے وقت یہ سوچتا ہے آستے آستے ہمارا سب سے پہلے فرش لگایا جائے. فرش یہ جو فرش ہے نا، یہ اینٹوں کا فرش اور بڑا مضبوط فرش ہے. ایک ایک فٹ تک اس کے روڑی ہے، پھر اوپر یہ فرش ہے. آج اس کو آپ یہ سمجھیں کہ 50-60 سال ہونے والے 1968 وغیرہ میں بنایا گیا، 60 سال. لیکن فرشی ویسی کنٹینر ٹرک وغیرہ آتے ہیں، مجال ہے جو نیچے ہو جاتے. اب تو بنا ہی نہیں سکتے ایسے. سب سے پہلے یہ اس لیے اس طرح بنایا گیا کیونکہ یہ ریت تھی نا، مٹی تھی. یہ تھوڑا ہوتا تو وہ پڑ جائے، کیونکہ مٹی یہ ریت کے اوپر رکھا ہوا ہے. مٹی وہ ہوتی ہے نا، مٹی تو ہوتی جو آپس میں چکنی ہوتا ہے، آپس میں ایک اس کے اندر وہ ہوتا ہے. تو یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں وہ بھربھری سی ہو جاتی ہے. لیکن بس جس زمین میں اللہ نے فیضان رکھا ہوتا ہے دیکھنے میں ایسی ہوتی ہے، لیکن جب اس فیضان نکلتا ہے تو اس کے اپنا فرق. اب کب سے یہاں سے علم و معرفت کا، علم و عرفان کے فیضان چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کھتان تھے، کھتان جیسے نبی 20 متر کھتان، یعنی بیکار زمین جو ہوتی ہے جس میں گڑے پڑے ہوتے ہیں، کھیتی کے قابل بھی نہیں ہوتی اور رہائش کے قابل بھی نہیں. ایسے کر کے دیکھا آمنونی بحائطکم ھذا، بھاؤ کرو اس کا. مسجد میں وسلم کی نگاہ نے دیکھ لیا، ریاض الجنہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہاں. حضور وسلم کی اپنی جگہ بھی ہے، وہیں سے مٹی اٹھائی گئی، خمیر وہیں سے اٹھایا گیا. آمنونی بحائطکم ھذا. اب دیکھنے میں بیکار تھی، ایسے کوئی درخت تھے، اس مشرکین کی قبریں تھیں، قبریں اکھڑوا کر ان کی ہڈیاں اور جگہ دفن کرا دی. وہ درخت سارے کاٹ کے اس کو قبلے کی جانب لگا دیا اور وہاں چھت ڈال دی اور مسجد نبوی تیار ہو گئی. ایسی شان والی آج پورے عالم کا مرکز. دوہری برکات ہے، مکہ والی برکتیں بھی ہیں اس میں، دینے والی بھی. انشاءاللہ نے فرمایا کہ اللہ جو برکتیں ابراہیم السلام نے دعا کر کے مکہ کو دی، ضعف ہے مکہ تھا، اس کی ڈبل یہاں برکت ہے جو مکہ والی. مدینے میں ہر چیز دوہری ہے، ہر چیز ڈبل ہے برکات کے اعتبار سے. فرمایا ایک مد 2 مد کے برابر ہو جائے، 1 سا 2 سا کے برابر ہو جائے. اور یہی شان ہے، یہی شان ہے، یہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے، ایسی برکت ہے.